مثبت پہلو کو سامنے رکھیں گے کبھی پریشانی نہیں ہوگی. لڑائی جھگڑے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. آج ہر گھر کے اندر کیوں فساد بنا ہوا ہے؟ ہر گھر کے اندر کیوں پریشانی ہے؟ منفی سوچ کی وجہ سے پریشانی ہے. ہر گھر والے پریشان ہیں. ماں بیٹی کے بارے میں تو اچھا سوچے گی لیکن اپنی بہو کے بارے میں منفی سوچ رکھے گی. بیٹی کے سر میں درد ہوگا کہ کون لیٹا ہوا آرام کر رہے گا؟ بیٹی ہے، اس کے سر میں تکلیف ہے. اگر اسی جگہ بہو لیٹی ہوئی ہے، پوچھیں کون ہے؟ کہا اس کا دماغ خراب ہے. ہمارے تو الفاظ ہی چینج ہو جاتے ہیں منفی سوچ کی وجہ سے. کہا اس کا دماغ خراب ہوا تب لیٹی ہوئی ہے. مثبت سوچ ہو، ہر گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اگر مثبت کے اوپر آ جائے. منفی سوچنا، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنا، غلط سوچنا، یہ چیزیں گھر کو برباد کر دیتی ہیں. اپنے گھر کو ایک لائن پہ لانے کے لیے ایک مرد کو بھی حکمت اور بصیرت سے گزارا کرنا پڑے گا. مرد کو گھر کی زندگی سمجھنی ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے کہ 11 بیویاں 12 بیویاں بیک وقت 9 بیویاں اللہ کے نبی کی تھی، لیکن ان کے درمیان کبھی ناراضگی نہ ہوئی، خفگی نہ ہوئی. کس طریقے پہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس بھی جاتے ہیں، ہر بیوی کے پاس جاتے ہیں اور انصاف کر کے دکھا دیا. انصاف کر کے دکھا دیا. تو گھر کے اندر مثبت پہلو کو سامنے رکھنا ہر گھر کے جھگڑے کو ختم کر لے. سارے گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے جب مثبت سوچیں گے. گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگر منفی سوچیں گے گھر کے اندر پریشانیاں، گھر کے حالات بگڑتے جائیں گے. باپ بیٹے کے بارے میں بیٹے کی زبان سے الفاظ نکلیں گے، اگر ماں باپ اس کو غلط رخ دیں گے تو گھر کے اندر فساد ہوگا. ماں کی زبان سے الفاظ نکلا، باپ کی زبان سے الفاظ نکلا، اگر اولاد غلط رخ دے گی تو گھر کے اندر جھگڑا ہے. گھر کے اندر جھگڑا ہے. اچھا آج عجیب معاملہ ہے، عجیب بات ہے. گھر کے اندر بچے کی شادی کرواتے ہیں. جب بچے کی شادی کرواتے ہیں وہ دلہن کو لے کر آتے ہیں، بڑے خرچے بھی کرتے ہیں، زیور بھی بناتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے بھی لیتے ہیں. خرچہ کرنے کے بعد بیوی کو گھر کے اندر اپنی بہو کو لے کے آتی ہے ساس گھر کے اندر. جب وہ گھر کے اندر آتی ہے، اب کچھ ہی دن گزرنے کے بعد آپس میں کس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے. یاد رکھیں ماں کی مثال عاشق کی طرح ہوتی ہے. ماں کی مثال عاشق کی طرح ہوتی ہے. اگر نوجوان، وہ عورت جو بہو بن کے آئی ہے، جو بیوی بن کے آئی ہے، اگر وہ اس بات کو سمجھے تو کبھی گھر کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا کہ ماں عاشق کی طرح ہوتی ہے. عاشق اپنے معشوق کو تقسیم نہیں ہونے دیتا. ماں نے اس بچے کو پالا ہے، اب اس کی پرورش کی، بڑا کیا. جب وہ جوان ہو گیا اب اس کو کسی کے حوالے کر رہا ہے. بڑی خوشی سے کر رہی ہے ماں، لیکن دل میں درد تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے کہ میں نے پال کے بڑا کیا. اور جب بیٹے کی توجہ وہ دیکھتی ہے کہ ساری کی ساری بیوی کی طرف جا رہی، اگر نہ بھی جائے پھر بھی ماں کے دل میں یہ بات تو آتی ہے کہ پہلے کیا معاملہ تھا اب کیا معاملہ ہے. اگر وہ بہو سمجھے کہ اس کا احسان ہے، میری ساس کا مجھ پہ احسان ہے، آج جس کو جو مجھے میرے حوالے کیا ہے اس کی اس نے پرورش بھی کی، اس کے بچپن میں سنبھالا، جوانی میں سنبھالا، آج جوان ہو گیا، اس نے میرے قابل کر کے میرے حوالے کر دیا، چلنے کے قابل ہو گیا، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا، آج اس نے میرے حوالے کر دیا ہے. یہ احسان مانے. ساس کو ماں کا درجہ دے، کبھی گھر کے اندر پریشانی نہیں ہوگی. ساس کو ماں کا درجہ دے کہ گھر کے اندر میری ماں اگر مجھے باتیں سناتی ہے تو میں کچھ نہیں سمجھتی، میں اس کو ماں سمجھ کے چھوڑ دیتی ہوں. ماں ہے کوئی بات نہیں. اگر ساس کا منہ بھی بنا ہوتا ہے، ساس کسی اور وجہ سے بھی پریشان ہوتی ہے تو اس کے کس وجہ سے ماتھے پہ 12 بج جاتے ہیں کہ مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتی. اور یہی معاملہ ساس کے ساتھ، اور جس انداز سے لے کر آئی، اگر اس کو اپنی بیٹی سمجھے، اپنی بیٹی تصور کرے کہ جیسے میری بیٹی سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے میں اسے بیٹی کہہ کہ بیٹی کوئی بات نہیں، بیٹی کوئی بات نہیں، اس کو کہہ کہ میں آگے پیچھے رفع دفع کر دیتی ہوں، تو یہ بھی میری بیٹی ہے، یہ بھی میری بیٹی ہے. اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں، یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی انسان. اچھے جائے کہ اس کو تانے دینا کہ تم ماں کے گھر سے کچھ سیکھ کے نہیں آئی. تانا انسان کو سر سے پاؤں تک جلا کے رکھ دیتا ہے، دل کے اندر نفرت لے کر آتا ہے. وقت گزر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن تانے کی وجہ سے ساری زندگی دل کے اندر نفرت ہوتی ہے. دل کے اندر نفرت ہوگی، متنفر ہو جائے گا. اس لیے تانے سے بچنے کے لیے ساس بہو کا خیال کرے، بہو ساس کا خیال کرے، بھائی بھائی اپنی بیویوں کی وجہ سے لڑائی نہ کرے، اور خامد اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کی خدمت پہ مجبور نہ کرے. شریعت پوچھے شریعت کیا کہتی ہے. شریعت
حق یہ دیتی ہے کہ بیٹے کا حق ہے وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، بیٹے کا حق ہے وہ اپنے باپ کی خدمت کرے، اس کی بیوی کا حق نہیں ہے۔ وہ نہیں ہے کہ بیوی کو کہے کہ میری ماں کی خدمت کر، میرے ماں کے ساتھ ایسے پیش آ، نہیں، بیوی کا حق تو نہیں، یہ تو اس کے بیٹے کا حق ہے۔ ہم شریعت کی روح سے دیکھیں، لیکن معاملہ دونوں طرف سے برابر ہوگا تو نظام چلے گا، ورنہ نظام نہیں چلے گا، ورنہ نظام نہیں چلے گا۔ گھر کی معاشرت کو سیکھیں۔